آنے والی شب کے پچھلے حصے میں رومیر نے اپنے لشکر کے ساتھ لیون سے کوچ کیا۔ بڑی برق رفتاری اور سرعت کے ساتھ فاصلوں کو سمیٹتے ہوئے وہ سمورا شہر کے جنوب مغرب میں جو کھلے میدان تھے وہاں عبد الرحمن الثالث کے لشکر کے سامنے پڑاؤ کر گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ رومیر کو ابھی تک یہ خبر نہ ہونے پائی تھی کہ جو لشکر اس کے سامنے پڑاؤ کیے ہوئے ہے وہ احمد بن یعلا کا نہیں بلکہ امیر عبد الرحمن کا ہے۔ رومیر اور اس کے لشکریوں کو مسلمانوں کے خلاف سخت غصہ اور رنج تھا کہ انہوں نے کیسے اور کس طرح سمورا شہر میں داخل ہو کر اسے فتح کر لیا، لہٰذا انہوں نے آتے ہی عبد الرحمن الثالث کے خلاف جنگ کی طرح ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، اس لیے کہ رومیر نے اپنا ایک لشکر کیونکہ گھات میں بٹھا دیا تھا، لہٰذا رومیر اور اس کے لشکریوں کو یقین تھا کہ فتح انہی کی ہوگی۔ اس بنا پر رومیر نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر کے اندر طبل اور بگل بجانے کا حکم دے دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک دوسرے سے ٹکرانے کے لیے لشکر اپنی صفیں درست کرنے لگے۔ جنگ کی ابتدا خود رومیر نے کی، اس نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا، پھر وہ امیر عبد الرحمن کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ امیر عبد الرحمن نے بڑے پرکمال انداز میں پہلے رومیر کے اس حملے کو روکا، اس کے بعد عبد الرحمن کے مخصوص اشارے پر اس کے لشکر میں تکبیریں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ کچھ دیر تکبیریں بلند ہوتی رہیں اور پھر امیر عبد الرحمن رومیر کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ عبد الرحمن کا یہ حملہ انتہائی خوفناک اور زوردار تھا۔ جس وقت امیر عبد الرحمن رومیر پر حملہ آور ہوا اس وقت رومیر کے سالاروں کو خبر ہوئی کہ ان کا ٹکراؤ احمد بن یعلا سے نہیں بلکہ خود امیر عبد الرحمن سے ہے۔ اب وہ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ شاید مسلمانوں کے لشکر کی کمانداری خود عبد الرحمن کر رہا ہے اور ایک سالار کی حیثیت سے احمد بن یعلا اور دوسرے لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ جس وقت جنگ اپنے عروج پر آئی تو قریب تھا کہ عبد الرحمن الثالث رومیر کو بدترین شکست دیتا کہ مسلمانوں کی پشت کی طرف سے رومیر کا وہ لشکر نکلا جو گھات میں بیٹھا ہوا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر اپنی کامیابی اور کامرانی کو یقینی بنائے۔ لشکر کا اپنی گھات سے نکلنا تھا کہ ایک خونی انقلاب برپا ہو گیا، اس لیے کہ احمد بن یعلا اور اس کے لشکری کوہستانی سلسلے سے نمودار ہوئے۔ پھر احمد بن یعلا گھات سے نکلنے والے رومیر کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ احمد بن یعلا نے لمحوں کے اندر رومیر کے اس لشکر کو دبوچ لیا تھا جو پشت کی جانب سے عبد الرحمن الثالث کے لشکر پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ کچھ دیر تک مسلمانوں کے لشکر کی پشت پر ٹکراؤ ہوتا رہا۔ مسلمان لشکری اپنی جگہ مطمئن تھے، اس لیے کہ انہیں مسلمان مخبروں اور طلایہ گروں نے اطلاع کر دی تھی کہ رومیر نے اپنا ایک لشکر گھات میں بٹھایا ہوا ہے اور اس پر احمد بن یعلا حملہ آور ہو چکا ہے، لہٰذا وہ بڑی بے خوفی اور مستعدی کے ساتھ اپنے سامنے رومیر پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ جلد ہی احمد بن یعلا نے رومیر کے اس لشکر کا خاتمہ کر کے رکھ دیا۔ پھر اس نے اپنے لشکر کے گرد ایک چکر کاٹا، اس کے بعد رومیر کے لشکر کے بائیں پہلو پر آندھی اور طوفان کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ سامنے کی طرف سے امیر عبد الرحمن اور پہلو کی طرف سے رومیر کے لشکر پر احمد بن یعلا حملہ آور ہو رہا تھا۔ اس طرح دو طرفہ حملوں کے سامنے رومیر کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ رومیر نے جب دیکھا کہ جو لشکر اس کے پہلو پر حملہ آور ہوا ہے اس نے اس کے لشکریوں کا قتل عام شروع کر دیا ہے، اور جلد ہی رومیر کے لشکر میں یہ افواہ پھیلنا شروع ہو گئی کہ مسلمانوں کا جو لشکر پہلو کی طرف سے حملہ آور ہوا ہے اس کی کمانداری مسلمانوں کا سالار احمد بن یعلا کر رہا ہے۔ احمد بن یعلا کا نام ہی اب دشمن کے لیے خوف و ہراس کھڑا کر دینے کے لیے کافی تھا، لہٰذا جس سمت سے احمد بن یعلا حملہ آور ہوا تھا اس سمت سے رومیر کے لشکر کی صفیں احمد بن یعلا کے ہاتھوں کٹنے لگیں، کچھ پیچھے سرکتے ہوئے اپنا دفاع کرنے لگی تھیں۔ یہ صورتحال رومیر کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اگر اس نے مزید جنگ جاری رکھی تو اس کے مقدر میں بدترین شکست ڈال دی جائے گی، لہٰذا اس نے پسپائی کے بگل بجائے، پھر اپنے لشکر کو لے کر وہ بھاگ کھڑا ہوا اور دائیں جانب کوہستانی سلسلوں کے اندر گھس گیا۔ کوہستانی سلسلے میں جانے کے بعد رومیر نے سب سے پہلے اس کوہستانی سلسلے کے اندر جتنے راستے تھے وہاں اپنے تیر انداز اور محافظ مقرر کر دیے تاکہ مسلمان تعاقب کرتے ہوئے ان وادیوں میں داخل نہ ہوں جہاں رومیر اپنے لشکر کے ساتھ رکا تھا۔ پہلے رومیر نے اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کی، پھر اپنے سالاروں کو ایک جگہ جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلا قدم یہ اٹھاؤ کہ تیز رفتار قاصد لیون کی طرف روانہ کرو تاکہ وہاں سے ہمارے لیے کمک اور رسد کا سامان آئے۔ ہمیں اپنے علاقوں میں خلاف توقع مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست اٹھانا پڑی ہے۔ ہم نے مسلمانوں کی شکست اور اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے اپنا جو لشکر گھات میں بٹھایا تھا اس کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ جس لشکر کے سامنے ہم نے پڑاؤ کیا تھا وہ دراصل عبد الرحمن الثالث کا تھا۔
جبکہ عبد الرحمن الثالث کا نامور سالار احمد بن یعلا کوہستانی سلسلے کے اندر گھات لگائے بیٹھا تھا، اور ہماری بدقسمتی کہ ہمارا گھات لگانے والا لشکر جب نکل کر عبد الرحمن کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہونے لگا تو احمد بن یعلا نے اس پر حملہ آور ہو کر اس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ اس موقع پر رومیر اور اس کا بیٹا اور ڈینو دونوں انتہا درجے کے پریشان اور فکر مند دکھائی دے رہے تھے، یہاں تک کہ رومیر نے پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے تو اپنے دل میں یہ عہد کر رکھا تھا کہ سمورا کے نواحی میدانوں کے اندر مسلمانوں کو بدترین شکست دے کر میں ان سے بطلیوس اور تلے تلا کی شکستوں کا انتقام لوں گا، لیکن ہماری بدقسمتی کے وقت نے مسلمانوں کے مقابلے میں تیسری بار ہمارے ہی علاقوں میں شکست اور ہزیمت کے سکے بھر کر رکھ دیے ہیں۔ اس کے بعد رومیر اپنے سالاروں کے ساتھ وہاں سے ہٹا، شکست خوردہ لشکریوں کی حوصلہ افزائی کرنے لگا اور اس وادی کے اندر داخل ہونے کے لیے جو درے اور راستے تھے وہاں کے انتظامات کو مزید مضبوط اور مستحکم کرنے لگا۔ شاید رومیر کو رسد اور کمک کی آمد کا انتظار تھا اور وہ مسلمانوں کے ساتھ طویل جنگ کی ابتدا کرنا چاہتا تھا۔ اس موقع پر رومیر نے جہاں کچھ قاصد اپنے مرکزی شہر لیون کی طرف رسد اور کمک کے لیے روانہ کیے تھے، وہاں اس نے اپنے کچھ طلایہ گروں اور مخبروں کے ذمے یہ کام بھی لگایا تھا کہ وہ اطراف میں سرگرداں رہیں اور مسلمانوں کے لشکر کی نقل و حرکت سے اسے آگاہ کرتے رہیں۔ ایک روز کرسینا اپنے کمرے کی زینت اور آرائش میں مصروف تھی کہ کمرے میں اس کی ماں لسانہ داخل ہوئی۔ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کمرے کے کونے سے ہٹ کر کرسینا اس سمت گئی جہاں نشستیں لگی ہوئی تھیں۔ اس کی ماں لسانہ بھی اس کی طرف بڑھی، دونوں ماں بیٹی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، اس دوران کرسینا بڑے غور سے اپنی ماں لسانہ کی طرف دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، اماں، آج آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ کہنے کے لیے آئی ہیں۔ آپ کے چہرے کے تاثرات یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو کچھ کہنا چاہتی ہیں وہ کوئی سنجیدہ موضوع ہے۔ جواب میں لسانہ مسکرائی اور پھر کہنے لگی، کرسینا، تو میری بڑی قیمتی اور عقل مند بیٹی ہے، پہلے سے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے حالات کا جائزہ لے لیتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں انتہائی اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنے آئی ہوں، لیکن بیٹی، اس موقع پر میں کہوں گی کہ جو کچھ میں پوچھوں سچ پر رہتے ہوئے اس کا جواب دینا۔ کرسینا نے غور سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، کیا اس سے پہلے میں نے کبھی آپ سے جھوٹ کہا ہے؟ بڑے پیارے انداز میں لسانہ نے اس کا گال تھپ تھپایا اور کہنے لگی، میری بچی، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن جس موضوع پر میں گفتگو کرنے لگی ہوں وہ موضوع ہی ایسا ہے کہ تو کچھ باتوں کو مجھ سے چھپا سکتی ہے، لہٰذا میں اس امید کے ساتھ تم سے گفتگو کر رہی ہوں کہ مجھ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھو گی، مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گی۔ کرسینا مسکرائی اور کہنے لگی، اماں، آپ کس قسم کی گفتگو کرتی ہیں؟ آپ پوچھیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ ان الفاظ پر لسانہ خوش ہو گئی، کچھ سوچا، پھر ایک تیز نگاہ کرسینا پر ڈالی اور کہنے لگی، اچھا میری بیٹی، یہ بتا، کیا تیرے دل میں کسی کی چاہت ہے؟ لسانہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی کیونکہ کرسینا جھٹ سے بول پڑی، میرے دل میں آپ کی چاہت ہے، ابا کے لیے، بھائیوں کے لیے چاہت ہے، دوسری ماں یوراکا کے لیے چاہت ہے، اب بولیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ لسانہ پھر بولی اور کہنے لگی، میرا مطلب یہ نہیں، میں تم سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا تو کسی ایسے نوجوان سے محبت کرتی ہے جسے تو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہے؟ لسانہ کے اس سوال پر کرسینا چونکی، کچھ دیر تک غور سے اپنی ماں کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، آج آپ کو یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کیا گھر میں اس موضوع پر کسی نے آپ سے گفتگو کی ہے؟ اس پر لسانہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی، دراصل تمہاری شادی کے سلسلے میں یوراکا نے تمہارے باپ سے بات کی تھی۔ یوراکا چاہتی ہے کہ تمہارا رشتہ تمہارے بڑے ابا افونش کے بیٹے اوڈینو سے کر دیا جائے، ساتھ ہی یوراکا یہ بھی چاہتی ہے کہ اس سلسلے میں تمہاری رائے کو مقدم رکھا جائے۔ اگر تم چاہو گی تو یہ رشتہ ہوگا، اگر تم نہ چاہو گی تو قطعی طور پر اس رشتے کو طے نہیں کیا جائے گا۔ لسانہ جب خاموش ہوئی تب کرسینا کہنے لگی، اماں، آپ مجھے اوڈینو کے ساتھ باندھتی ہیں؟ اسے لوگ اوڈینو خبیث کہتے ہیں، انتہا درجے کا شرارتی اور غیر ذمہ دار شخص ہے، ایسے شخص کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اماں، اگر اس میں یہ برائیاں نہ بھی ہوتیں، وہ بہت اچھا انسان بھی ہوتا، تب بھی میں اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیتی۔ لسانہ نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا، پھر کہنے لگی، کیا تو کسی اور سے محبت کرتی ہے؟
کرسینہ نے کچھ سوچا، پہلے اس نے اسبات میں گردن ہلائی، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگی، اماں، میں آپ سے وعدہ کر چکی ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گی، لہٰذا میں آپ کے سامنے اقرار کرتی ہوں کہ میں ایک نوجوان سے محبت کرتی ہوں اور اپنے دل میں اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا عہد کر چکی ہوں۔ قرسینہ کے ان الفاظ پر لسانہ کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ وہ دوبارہ قرسینہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، جس نوجوان سے تم محبت کرتی ہو، کیا اس کا تعلق لیون شہر سے ہے؟ قرسینہ نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگی، اس کا لیون شہر سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا اس کا تعلق ہماری مملکت سے ہے؟ لسانہ نے پھر بڑے غور سے قرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ قرسینہ نے پھر نفی میں گردن ہلائی، اس کے بعد دبی دبی مسکراہٹ میں کہنے لگی، اماں، اس کا تعلق ہماری مملکت سے بھی نہیں ہے۔ قرسینہ جب خاموش ہوئی تب لسانہ نے پھر پوچھا، جس نوجوان کو تم پسند کرتی ہو، کیا وہ جنوب کی سرزمینوں کا رہنے والا ہے یا شمال کی مملکتوں کا؟ اپنی ماں کے اس سوال کا جواب قرسینہ دینا چاہتی تھی کہ خاموش رہی، اس لیے کہ عین اسی لمحے اس کمرے کے دروازے پر یوراکا اور شانجہ دونوں ماں بیٹا نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی قرسینہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ یوراکا اور شانجہ دونوں ماں بیٹا کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ دونوں کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھتے ہوئے لسانہ اور قرسینہ دونوں ماں بیٹی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ قرسینہ شانجہ کی طرف دیکھتے ہوئے اور اسے مخاطب کر کے کچھ پوچھنا چاہتی تھی کہ شانجہ ان کے قریب جا کر خود ہی بول اٹھا، قرسینہ میری بہن، ابھی تھوڑی دیر پہلے بابا کی طرف سے 2 قاصد آئے تھے اور انہوں نے یہ بری خبر دی ہے کہ بابا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اپنے بچے کھچے لشکر کے ساتھ بابا کوہستانی سلسلے کی طرف چلے گئے ہیں۔ ایک طرح سے انہوں نے وہاں گھات لگا لی ہے۔ وہ ایک کھلی وادی ہے اور وادی میں داخل ہونے کے لیے جس قدر درے ہیں وہاں انہوں نے حفاظتی اقدام کر دیے ہیں اور اب انہوں نے کمک کے علاوہ رسد بھی طلب کی ہے۔ یہ خبر سن کر قرسینہ نے کسی قدر پریشانی اور فکرمندی کا اظہار نہ کیا تھا، تاہم سنجیدہ لہجے میں وہ اپنے بھائی شانجہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میرے بھائی، جو خبر تم نے سنائی ہے میں پہلے ہی اس کی توقع رکھتی تھی، اس لیے یہ خبر سن کر مجھے زیادہ حیرانی اور تعجب نہیں ہوا۔ میرا دل پہلے ہی کہتا تھا کہ مسلمانوں کے سالار احمد بن یعلا کے مقابلے میں بابا کو پسپائی اختیار کرنا پڑے گی، لیکن جو قاصد یہ خبر لے کر آئے ہیں کیا انہوں نے تفصیل نہیں بتائی؟ اس کے ساتھ ہی قرسینہ اور لسانہ بیٹھ گئیں۔ آگے بڑھ کر یوراکا اور شانجہ بھی دوسری نشست پر ہو بیٹھے تھے۔ پھر شانجہ بولا اور کہنے لگا، ان قاصدوں نے مجھے پوری تفصیل بتائی ہے۔ اس کے بعد شانجہ نے جس طرح رومیر کے گھات میں جانے والے لشکر پر احمد بن یعلا نے حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دیا تھا اور اس کے بعد رومیر کے لشکر کے پہلو پر حملہ آور ہو کر اس کی شکست کو یقینی بنایا تھا، اس کی ساری تفصیل قرسینہ سے کہہ دی۔ شانجہ جب خاموش ہوا تب کسی قدر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے قرسینہ کہنے لگی، اس کا مطلب ہے کہ جنگ کے دوران جو حربہ میرا باپ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا وہی مسلمانوں نے ہمارے خلاف استعمال کر لیا۔ بابا تو کہتے تھے کہ سمورہ شہر کے نواحی میدانوں میں مسلمانوں کے جس لشکر نے پڑاؤ کر رکھا ہے اس کی کمانداری احمد بن یعلا کر رہا ہے، جبکہ آنے والے قاصدوں نے اس کا الٹ بتایا ہے کہ اس لشکر کی کمانداری عبد الرحمن کے ہاتھ میں تھی، جبکہ احمد بن یعلا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کہیں گھات میں بیٹھا ہوا تھا۔ قرسینہ جب خاموش ہو گئی تب دکھ بھرے انداز میں شانجہ کہنے لگا، میری بہن، یہ ہمارے مخبروں کی نااہلی اور غفلت ہے کہ انہوں نے اصل صورتحال سے ہمیں آگاہ ہی نہیں کیا، یا وہ خود اصل صورتحال کو جان بھی نہیں سکے۔ اب جو تفصیل قاصدوں نے بتائی ہے اس کے مطابق سب سے پہلے ہماری سرزمینوں میں احمد بن یعلا اپنے لشکر کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ سمورہ شہر کے کچھ لوگوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ احمد بن یعلا نے سمورہ پر حملہ آور ہونے سے پہلے اپنے کچھ خاص آدمی سمورہ شہر میں داخل کر دیے تھے، جنہوں نے 7 شہر پناہ کے دروازے کھولے۔ احمد بن یعلا اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ حفاظتی لشکر کو موت کے گھاٹ اتار کر شہر پناہ کے 7 دروازے توڑنے کے بعد اگلی رات کو وہاں سے نکل کر وہ کوہستانی سلسلے کے اندر گھات لگا گیا تھا۔ جہاں تک مسلمانوں کے حکمران عبد الرحمن کا تعلق ہے تو وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ایک دن بعد میں وہاں پہنچا تھا اور سمورہ شہر کے باہر اس نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ ہمارے مخبروں کی نااہلی اور غفلت کا یہ حال ہے کہ امیر عبد الرحمن کے لشکر کو انہوں نے احمد بن یعلا کا لشکر بتا دیا اور اس طرح ہمارے بابا کو بھی دھوکہ ہوا۔ شانجہ جب خاموش ہوا تب دکھ بھرے انداز میں قرسینہ کہنے لگی،
اس کا مطلب ہے ہمارے لشکر کا خاصا نقصان ہوا ہے۔ بابا نے اپنے لشکر کا جو حصہ گھات میں بٹھایا ہوا تھا، جو حالات تم نے بتائے ہیں ان کے مطابق احمد بن یعلا نے اس حصے پر حملہ آور ہو کر مکمل طور پر اس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد بابا کے لشکر کے پہلو پر وہ حملہ آور ہوا اور بابا کے لشکر کا کافی حصہ اس نے کاٹ لیا۔ سامنے کی طرف سے امیر عبد الرحمن نے بھی ہمارے لشکر کو خاصا نقصان پہنچایا۔ اس طرح تو اب بابا کے پاس مختصر سا لشکر رہ گیا ہوگا، جس کے ساتھ تو کسی طور پر بھی عبد الرحمن اور احمد بن یعلا کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لحاظ سے میرے بھائی ہمیں یہاں سے خاصا بڑا لشکر لے کر سمورہ کی طرف روانہ ہونا ہوگا۔ قرسینہ کے خاموش ہو جانے پر شانجہ کہنے لگا، میری بہن، بابا نے آپ کو بھی طلب کیا ہے۔ میں نے اپنے کچھ سالاروں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ فوراً لشکر تیار رکھیں۔ میں کسی بھی وقت کوچ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ ساتھ جانا چاہیں تو پھر آپ۔ شانجہ اپنی بات پوری نہ کر سکا، اس لیے کہ قرسینہ جست لگا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، میں نے ضروری جانا ہے، اس لیے کہ میں نے بابا سے وعدہ کیا تھا، اور پھر جب بابا نے مجھے بلایا ہے تو نہ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھائی، تم تیاریاں کر کے لشکرگاہ کی طرف چلو۔ میں لباس تبدیل کر کے اپنے فالتو کپڑے اور ضروریات کی دوسری اشیاء خرجینوں میں ڈالتی ہوں، اس کے بعد میں مستقر کی طرف پہنچتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی شانجہ اور یوراکا بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ قرسینہ اپنی تیاری کرنے کے لیے کمرے کے ایک کونے کی طرف بڑھ گئی۔ لسانہ بھی اٹھ کر یوراکا اور شانجہ کے ساتھ ہو لی۔ اچانک قرسینہ کو کچھ یاد آیا اور اپنے بھائی شانجہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی، جاتے جاتے استبل کے داروغہ سے کہنا کہ میرے گھوڑے کو تیار کر دے، میں ابھی استبل کی طرف آتی ہوں۔ جواب میں شانجہ نے اسبات میں گردن ہلائی۔ پھر شانجہ، یوراکا اور لسانہ اس کمرے سے نکل گئے، جبکہ قرسینہ اپنا جنگی لباس پہننے لگی۔ تھوڑی دیر بعد قرسینہ اپنے کمرے سے نکلی۔ وہ بہترین جنگی لباس پہنی ہوئی تھی۔ اپنے دونوں کاندھوں سے اس نے بڑی بڑی چرمی خرجینیں بھی لٹکا رکھی تھیں۔ جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تب یوراکا اور لسانہ شاید وہیں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ دونوں استبل تک قرسینہ کے ساتھ گئیں۔ وہاں استبل کا داروغہ قرسینہ کا گھوڑا تیار کر کے اس کی باگ پکڑے ہوئے تھا۔ اس موقع پر قرسینہ باری باری یوراکا اور لسانہ سے گلے ملی، پھر ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی۔ داروغہ نے گھوڑے کی باگ اسے تھما دی۔ اس کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگاتی ہوئی قرسینہ قصر سے نکل گئی۔ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے قرسینہ سیدھی مستقر کی طرف گئی۔ وہاں شانجہ چند دوسرے سالاروں کے ساتھ لشکر کو پہلے ہی تیار کر چکا تھا۔ اس کے بعد قرسینہ اور شانجہ دونوں بہن بھائی لشکر کو لے کر سمورہ شہر کی طرف کوچ کر گئے۔ دوسری طرف امیر عبد الرحمن اور احمد بن یعلا نے رومیر کو سمورہ کے نواح میں بدترین شکست دینے کے بعد سب سے پہلے تو رومیر کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کیا۔ زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے کے بعد انہوں نے جہاں جنگ ہوئی تھی اس کے ایک طرف اپنا نیا پڑاؤ قائم کیا اور اپنے لشکریوں کو انہوں نے مکمل طور پر آرام کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ امیر عبد الرحمن اور احمد بن یعلا کو مخبروں نے یہ اطلاع بھی کر دی تھی کہ شکست اٹھانے کے بعد رومیر واپس اپنے مرکزی شہر لیون کی طرف نہیں گیا، بلکہ کوہستانی سلسلے کے اندر اس نے گھات لگا لی ہے۔ اس نے اپنے مرکزی شہر لیون سے رسد اور کمک طلب کر لی ہے۔ اس بنا پر اپنے مخبروں کے ذریعے عبد الرحمن اور احمد بن یعلا رومیر کے لشکریوں کے علاوہ ان کے مخبروں پر بھی گہری نظر رکھنے لگے تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔